انسان کا اس دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آ کے اپنے اللہ کی تلاش کرے، اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ بحال کرے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جیسے جیسے ہم روحانیت میں آگے بڑھتے ہیں، کوئی نماز کے ذریعے پڑھتا ہے، کوئی ذکر کے ذریعے پڑھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے لیے وسیلہ کھڑا کرتی ہے، اس وسیلے کے حساب سے انسان زہد کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی روحانی صورت میں تبدیلی آتی جاتی ہے، انسان روحانی طور پر ایک مقام کی جانب قائل ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے انسان ایک خاص سطح پر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے خاص قسم کے پیغامات اس تک رسیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ روحانی قسم کے خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کوئی آواز سنائی دینا شروع کر دیتی ہے، مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر آ کر ایک پرابلم ہے کہ شیطان ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم جب کوئی خواب دیکھتے ہیں تو خواب کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ نفس کی جانب سے خواب ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہم سوچتے رہتے ہیں شاید وہی ہمارا وہم خیال ہو، یا پھر وہ شیطان کی جانب سے ہو سکتا ہے۔ شیطان ایک بہت بڑی طاقت ہے، ہمارے وجود میں وسوسہ بن کے داخل ہو جائے اور اسی چیز کو وہ خواب دکھا کر ہمیں دکھا رہے، اس کی طاقت، وہ اپنی طاقت کو استعمال کر کے کچھ بھی ہمیں دکھائے، تو ہم شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ شیطان کی جانب سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے پیغام ہے۔ تیسری کنڈیشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے کوئی انسان کو رہنمائی مل رہی ہو، کوئی گائیڈنس مل رہی ہو، کوئی ڈیوائن گائیڈنس مل رہی ہو۔ تو ایسی صورت میں انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو پیغامات مجھ تک آنا شروع ہوئے ہیں، یہ جو میرا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رابطہ بحال ہوا ہے، یہ رابطہ میرا حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہو رہا ہے یا کسی اور فورس سے ہو رہا ہے؟ یعنی کیا یہ خواب میری ہی ذات کے اندر چلنے والی سوچ، خیالات اور نفس کی جانب سے، جو میں دن بھر سوچتا رہتا ہوں، جو میری وشیز ہیں، وہ میرے رات کو میں خواب میں دیکھتا ہوں، یا پھر یہ جو شیطان ہے یہ مجھے ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے، بار بار مجھے بتا رہا ہے کہ تو بہت اعلیٰ مقام تک جا پہنچا ہے، اب روحانیت کو ترک کر دے، بس بہت ہو گیا، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں، یا پھر یہ پیغامات اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے۔ ان تینوں چیزوں کے فرق کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا، آپ کو 5 نشانیاں ایسی بتاؤں گا جو اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے خوابوں کے اندر، اپنے پیغامات کے اندر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے پیغام ہوگا آپ کے لیے، اگر یہ چیزیں اس میں آپ دیکھ رہے ہو۔ اس میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بتائی ہے۔ سورہ نجم میں ایک واقعہ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، واقعہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتاری ہے جس کو دیکھ کر کوئی عام بندہ یہ سمجھے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو حضرت جبریل امین زمین کی جانب بڑھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا پیغام لے کر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اوپر ہی تھے، حضرت جبریل امین تو زمین پہ کھڑے ہو کے ان کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا، اللہ فرماتا ہے کہ پہلے وہ اونچے کنارے پر تھے، یعنی آسمان کے اونچے کنارے پر حضرت جبریل امین کھڑے تھے، سرکار دو عالم نیچے کھڑے ہو کے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ حضرت جبریل امین تھوڑا نزدیک آئے، مطلب وہ تھوڑا اور نیچے آئے اور نزدیک آئے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ اور نزدیک آئے، یہاں تک کہ وہ پہلے آسمان تک آ پہنچے۔ تو حضرت جبریل امین کو سرکار نے دیکھا کہ وہ ہر جانب کو ان کے جو جسہ مبارک ہے وہ پھیلا ہوا ہے، یعنی یہ کرہ، جتنا ہمارا کرہ ہے نا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، حضرت جبریل امین کے وجود نے ہر چیز کو گھیر کر کے رکھا ہوا تھا۔ اتنی بڑی ایک ذات کو سرکار نے جب دیکھا، دیکھنے کے بعد یہاں تک اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو حضرت جبریل امین ہے وہ سرکار کے بالکل قریب آ گئے، یہاں تک کہ 2 کمان کا فاصلہ بھی پیچھے نہ رہا، شاید اس سے بھی کم۔ یہ ایک جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات نے استعمال کیے ہیں نا کہ 2 کمان کے فاصلے پر اتنی بڑی ایک ذات سرکار کے قریب آ گئی۔ آپ اس چیز کو تصور میں لائیں نظر ہے کہ اگر کوئی عام بندہ اس چیز کو دیکھتا تو دیکھنے کے بعد پہلا خیال اس کو کیا آتا کہ شاید میرے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے، شاید مجھ پر کوئی دیوانگی طاری ہو گئی ہے، شاید مجھ پر کوئی ایسی چیز مسلط ہوگی کہ میں شاید نیند میں ہوں، میں خواب میں ہوں، میں شاید بیمار ہوں، کچھ مجھے غلطی ہو رہی ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا نظارہ دیکھا، اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سرکار کے دل نے اس نظارے کو، اس منظر کو ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں جانا۔ یہ ایک بہت بڑا سائن ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اتنا بڑا نظارہ دیکھنے کے بعد جب سرکار نے یہ سب کچھ دیکھا، حضرت جبریل آئے، ایک طاقتور پیغام لے کر اترے، ایک طاقتور کی جانب سے، اور ایک طاقتور اسے لے کے اترا۔ ظاہر ہے سینہ مبارک کی طاقت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ تو سرکار نے جب وہ پیغام ریسیو کیا تو ان کے دل نے اس کو ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں جانا۔ یہ بہت بڑا سائن ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا باطنی طور پر، چاہے خواب کے ذریعے، چاہے کوئی الہام کی صورت میں آپ پر کوئی پیغام اترے گا، تو آپ کے دل کی کیفیت اس وقت کیا ہوتی ہے کہ آپ کا دل اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھو، انسان کا دماغ جھوٹ بول سکتا ہے،
لیکن انسان کا دل انسان کی سول کا مرکز ہے. سول کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی, اور سول کے اندر ایک ایسی طاقت موجود ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہلے دیکھ چکی ہے, جو یہ نظارے دیکھ چکی ہے. اگر آپ کی سول اور آپ کا قلب مطمئن ہو جائے اور اس بات کی شہادت دے کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ حقیقت ہے, یہ بالکل سچ ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, تو یہ اس بات کی بہت بڑی نشانی ہوگی کہ جو بھی پیغامات تم تک اللہ تعالیٰ کی ذات پہنچا رہی ہے تمہاری روحانیت میں آگے بڑھنے کی وجہ سے, اس میں ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں ہے. تو پہلی ایک یہ نشانی ہوگی. نمبر 2 سائن کیا ہوگا کہ اگر کوئی بھی خواب ایسا ہے جو آپ دیکھتے ہو تو وہ خواب زندہ ہو. زندہ ہونے سے کیا مراد ہے کہ آپ رات کو سوتے ہوئے کچھ بھی آپ ایسا دیکھتے ہو جو تھوڑا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے الہامی ہے, جیسے کوئی پیغام ہے. ابھی آپ صبح اٹھ کے آپ دیکھتے ہو کہ اسی طرح کی چیزیں آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو گئی ہیں. ایک دن بعد ہو جائے, کچھ عرصے بعد ہو جائے, یا ایک سال بعد ہو جائے, یا زندگی کے کسی حصے میں بھی جو آپ نے دیکھا وہ سچ ہو جائے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے پیغام ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حرف, اللہ تعالیٰ کی ذات کا کلام, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھیجے ہوئے پیغامات زندہ ہوتے ہیں. ان کے اندر یہ طاقت موجود ہوتی ہے کہ جیسے وہ پیغام زمین پہ ریسیو ہوتا ہے اسی طریقے کی چیز کائنات جو وہ مینیفیسٹ کرتے تھے, یعنی وہ زمین پہ آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے اگر پیغام ہوا تو وہ زندہ ہوگا, یعنی اس طرح کی چیزوں کو آپ دنیا میں دیکھنا شروع کر دو گے. یہ اس کا دوسرا بہت بڑا سائن ہے. تیسرا ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر آپ رات کو خواب ایسے دیکھتے ہو کہ ایک دن آپ نے خواب دیکھا, دوسرے دن آپ نے اسی طرح کا سملر خواب دیکھا, تیسرے دن آپ نے اسی طرح کا کسی اور شکل میں سملر خواب دیکھا, یعنی کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو 2 درخت دکھا رہا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو جو ہے نا وہ 2 پھول دکھا رہا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو 2 آسمان دکھا رہا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو لکھا ہوا 2 دکھا رہا ہے, تو یہ آپ کی جانب اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے ایک پیغام ہے, ایک وارننگ سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کا لوح محفوظ میں جو علم محفوظ ہے وہاں سے آپ کی طرف نالج اللہ تعالیٰ کی ذات بھیج رہا ہے. اگر سملر آپ کو بار بار خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ اس کا تیسرا بہت بڑا سائن ہے. چوتھا ایک بہت ہی بڑا سائن ہمیشہ یاد رکھنا کہ شیطان ایسی جگہ سے دور بھاگ جائے گا جہاں پر اس میں اللہ ذات لکھا بھی ہو. یہ کہتے ہیں کہ کسی گھر میں لکھ کے لٹکا دو نا, اس میں اللہ ذات, تو شیطان کی ہمت نہیں ہے وہاں پر دخل ہو سکے. اس میں اللہ ذات ایک زندہ ذات کی طرح ہے, اور اس کے اندر ایک طاقت ہے, ایک انرجی ہے جہاں پر شیطان کبھی آ ہی نہیں سکتا. تو اگر آپ خواب کے اندر کوئی بھی آیت الکرسی آپ دیکھ لیتے ہو, لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا دیکھ لیتے ہو, اس میں اللہ ذات, اس میں احمد, اس میں علی, اس میں فاطمہ جو ہے ان کے نام اس پنجتن پاک کے اس میں مبارک آپ دیکھ لیتے ہو, تو ایسی جگہ پر شیطان کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. تو اگر پیغام کے اندر یا خواب کے اندر آپ کو پیغام کے ساتھ اس چیز کی جھلک کروائی جاتی ہے, آپ کے کان سن لیں, آپ کی آنکھیں دیکھ لیں, خواب کے اندر اگر آپ یہ چیز دیکھ رہے ہو نا, تو یہ بھی اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے ہے, شیطان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. پانچویں اور ایک بہت ہی خاص چیز ہے جو آپ کی کیفیت سے تعلق رکھتی ہے. خواب دیکھنے کے بعد آپ اپنی کیفیت پر غور کرنا. اگر آپ کی سول بیدار ہو, یعنی صبح جب آپ اٹھو تو آپ کو اپنی سول اویکن لگے, اپنی سول کو تم فیل کرو, اپنی ذات کے اندر قلبی سکون کو تم فیل کرو, سول آپ کی بیدار ہو, یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے. کیفیت آپ کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی کانشیسنیس میں, آپ کے شعور میں ایک دم سے بڑھوتری ہو جائے, آپ کو عقل آ جائے, آپ کو کوئی روحانی پرواز ملے, روحانی طور پر بہتری آپ کی زندگی میں آئے, روحانی طور پر آپ کو قلبی سکون ملے, یعنی روحانی طور پر آپ ترقی کر جاؤ. ایسے خواب دیکھنے کے بعد آپ روحانی طور پر اوپر آؤ. اس کی تیسری کنڈیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو نفس ہے اس پر ایک وہ ساکن ہو جائے. صبح اٹھتے آپ دیکھو نا کہ آپ کے جو بے ہنگم قسم کے خیالات تھے, جو ہر جانب کو بکھرے ہوئے تھے, بے سکونی تھی, ادھر ادھر کی سوچیں چل رہی تھی, وہ ساری چیز سکونت میں آ جائے, آپ کا نفس ساکن ہو, آپ کی سول بیدار ہو, اور آپ کی اسپرچول گروتھ ہو. کچھ بھی اگر ایسا نہ دیکھو نا, تو آپ اپنی ذات کی کیفیت کو دیکھنا کہ یہ پیغام ریسیو ہونے کے بعد, اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رابطہ ہونے کے بعد آپ کی جو اسپرچول گروتھ ہے وہ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے, آپ کا رجحان کس جانب کو ہو گیا. تو یہ بھی اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ تک جو ہے نا وہ پیغام پہنچایا. یاد رکھنا, اللہ رب العزت کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ میری طرف صرف 1 قدم بڑھا, میں تیری طرف 70 قدم چل کے آؤں گا. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تو میری طرف چل کے آ, میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب کسی کی جانب بڑھتا ہے نا, اتنی بڑی سپریم طاقت آپ کی جانب بڑھے, تو آپ کی ذات کو خبر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب تم بڑھتے جا رہے ہو اور اللہ رب العزت آپ کے نزدیک آ رہے ہو اور آپ کی سول آپ کو کچھ پیغام ہی نہیں دے رہی. نہیں,
انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے، انسان تک الہام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کو روحانی خواب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پیغامات رسیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تمام روحیں اس کائنات کے اندر آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے پیغام بھی آپ کو ضرور ملتے ہیں، اس بات کا کبھی شک مت کرنا۔ آج کے لیے اتنے، جزاک اللہ خیر الرازقین۔